السلام علیکم. کیا حال چال ہے جی سب کا؟ آج دن ہے جی 14 اگست کا، اور آج ہم بحیثیت پاکستانی قوم 76واں اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں. یعنی آج سے 76 سال پہلے 1947 14 اگست 1947 والے دن ہمیں انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی ملی تھی. اور اسی آزادی پہ بات کرنے کے لیے آج پھر ہم نے وقت لیا ہے اپنا ضیاء الاسلام صاحب کا. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاء الاسلام صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھیک. آپ سے آج ہم نے ایک رینڈم سی بات کرنے کے لیے ہلکے پھلکے ماحول میں آپ کو دعوت دی ہے کہ آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے آزادی لینے کے مقاصد کیا تھے. یعنی کہ برصغیر چل رہا تھا، انگریز ہم پہ حکومت کر رہے تھے. پہلے چلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر انگریز حکومت کرنے لگے ہم پہ. تو آخر کیا وجہ بنی کہ ہمارے جو لیڈران تھے ان کے ذہن میں آیا جی ہم نے آزادی لینی ہے؟ اچھا، اس میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ جو عام ہم جانتے ہیں کہ بھئی آزادی ہم نے کس لیے حاصل کی. جی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی مسلمان اور ہندو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، بتایا یہی جاتا ہے، بظاہر یہی بات نظر آتی ہے کہ بھئی ہندو اور مسلمان ان کے آپس میں کافی زیادہ کنفلکٹ شروع ہو گئے، مسئلے مسائل شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہم جو ہیں وہ پس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر ہندوؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں ایک علیحدہ ملک قائم کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو بات بتائی جاتی ہے یہ دراصل ایک کہہ لیں کہ کلونیل پراپوگنڈا. ٹھیک ہے، کلونیل پراپوگنڈے سے مراد یہ ہے کہ جو انگریزوں نے آ کے یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے ہمارے اندر جو نفرت کے بیج بوئے تھے، اس کا یہ شاخسانہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہوئے، ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، مسلمانوں میں ہندوؤں کے نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، اور یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کانگریس کا قیام عمل میں لایا گیا. وہ آپ کو پتا ہے کہ کانگریس کا قیام ایو ہیوم جو ایک انگریز تھا اس نے بنائی کانگریس. ٹھیک ہے، اب ساتھ ہی مسلم لیگ کا جب اس کے بعد 1906 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو مسلم لیگ کے مقاصد کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف مقاصد تھے. ٹھیک ہے، انگریزوں کے خلاف مقاصد نہیں تھے، انگریزوں کے حق میں مقاصد تھے. یعنی کہ اور صرف مطلب وہ یہ نہیں، وہ سیاسی جماعت اس طرح سے بنائی کہ اس کا مقصد تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ اچھے ٹرمز پیدا کیے جائیں. وہ سپیس جو سیاسی سپیس کانگریس حاصل کر چکی ہے، اور مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی وہ ایک ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بنتی جا رہی ہے، تو وہ آگے جا کے جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی. ہمیں بھی اپنے سیاسی طور پہ معاملات کرنے چاہیے. جب انگریزوں نے سیاسی عمل شروع کیا، جب پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ہندوستانیوں کو نمائندگی دینی شروع کی، تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں نے محسوس کیا کہ بھئی ہمارا بھی اب حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ریپرزنٹیشن، سیاسی ریپرزنٹیشن کریں. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ مسلمان سیاسی عمل سے دور رہیں. ٹھیک ہے، اپنے تعلیم پہ توجہ دے، سیاسی عمل سے دور رہے. لیکن پھر ایونچولی بنگال کی پارٹیشن نے، جب بنگال سیپریٹ ہوا تو وہ انتظامی بنیادوں پہ ہوا، لیکن ہندوؤں نے کافی زیادہ شور مچایا کہ بھئی بنگال کیوں علیحدہ کر دیا گیا ہے، ہماری مناپلی ختم ہو رہی ہے. تو وہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ بھئی کانگریس ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ تو کر رہی ہے لیکن ہماری آواز نہیں پہنچا پا رہی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. لیکن تب تک یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے مقاصد میں نہیں تھا. یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہندوستان کے سیاسی حالات بدلتے گئے تو مسلمانوں کو ادراک ہوا کہ بھئی ہمیں اپنے ایک علیحدہ مطلب وطن کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، 2 دھڑے بن چکے تھے مسلمانوں کے بھی. چلیں دوسرا دھڑا ذرا کمزور تھا جو کہتا تھا کہ ہم نے ادھر ہی، یعنی کہ ہم نے سیپریٹ ملک نہیں، الگ ملک نہیں لینا.
اگر ہم ادھر رہیں گے تو ہم زیادہ طور پہ اپنے اسلام کی اشاعت کر سکیں گے یا تبلیغ کر سکیں گے. تو ان کا بھی موقف تھا. تو آپ کے خیال سے کیا یہ مذہب کی بنیاد پہ جو ملک برصغیر تقسیم ہوا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کیا واقعی اس وقت ضرورت تھی مسلمانوں کا اپنے الگ؟ اچھا دیکھیں، میں اپنا اوپینین رکھنے کی بجائے میں ان کا اوپینین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھائی وہ لوگ کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اس ٹائم کے بڑے بڑے علماء شامل تھے. ٹھیک ہے، اور جس میں مولانا حسین احمد مدنی مطلب ایک علماء میں بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے ہمسائے ہیں، قریبی ہیں، پیر فیض الحسن شاہ صاحب، یہ بھی مطلب احرار پارٹی میں تھے. اس کے بعد اور بھی جتنے بھی جید علماء، مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے بڑے بڑے نام جن کا علمی مرتبہ بہت بڑا تھا اس زمانے میں، ان کا یہ موقف تھا کہ جو اسلام ہے نا، وہ اسلام کسی ملک کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ملت ہے نا، ملت اسلامیہ، وہ مذہب کی مطلب اسلام کی بنیاد پہ ہے، وہ کسی وطن کی بنیاد پہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان سعودیہ میں بھی ہے تو وہ بھی ہماری ملت کا حصہ ہے. اگر کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں، اس وقت تو خیر پاکستان نہیں تھا، مطلب ان کا یہ کہ کہیں بھی وہ ہے، کسی بھی ملک میں ہے، تو جو ملت ہے، قوم ہے، وہ مذہب سے بنتی ہے. اور مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں. تو ہمیں اپنے مذہب کی بنیاد پہ وطن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا طبقہ تھا وہ اس کانٹیکس کو برِ صغیر کے تناظر میں دیکھ رہا تھا، ساری کہانی کو برِ صغیر کے تناظر میں دیکھ رہا تھا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے ہے. اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو ہم بطور اقلیت ہوں گے اور ہم بطور اقلیت اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے. تو دوسرا پھر آپ کے سامنے ایک اور میں بات رکھ دیتا ہوں کہ پھر جو اس وقت کے علماء کا استدلال تھا کہ ہم اکثریتی ملک تو بنا لیں گے، جہاں پہ اکثریت ہے اس کو ایک علیحدہ ملک بنا لیں گے، لیکن جو اقلیت وہاں پہ رہ جائے گی ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ تو وہ ایک سوال جو علماء نے اس وقت کھڑا کیا، تو اس کا جواب اگر آپ تھوڑے سے حالات کو دیکھیں، میرے سے لینے کی بجائے اگر آپ تھوڑے سے حالات کو آج دیکھیں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ ان کے موقف میں بھی کافی زیادہ مضبوطی تھی. ٹھیک ہے، تو چلیں آج کی یہ جو بیٹھک ہے ہماری، اس کا سب سے اہم سوال اور ہماری یہ جتنی بھی آج کی گفتگو ہے اس کا لب لباب، آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اگر پچھلے 76 سالوں کو ہم دیکھیں تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یا جو ہم نے جن مقاصد کے تحت یا جو ہمارے مقاصد تھے کہ ہم یہ حاصل کریں گے، پاکستان اپنا الگ ملک حاصل کر کے، کیا وہ ہم نے پورے کیے ہیں یا ہم نے حاصل کیے ہیں یا ہم اس طرف بڑھے ہیں؟ حافظ صاحب، مقاصد جو تھے نا وہ ہمارے بڑے واضح تھے. ٹھیک ہے، اور جتنے واضح مقاصد تھے نا اس کی حکمت عملی اتنی ہی مبہم تھی. ٹھیک ہے، مطلب مقاصد بڑے واضح تھے کہ ہم نے ایک ایسا وطن قائم کرنا ہے جہاں پہ ہم اسلامی نظام کا نفاذ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسلامی نفاذ تو وہ کس طرح کرنا ہے، وہ کس طرح کے معاملات ہونے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو کسی بھی مطلب بڑے لیڈر، مسلم لیگ کے لیڈر قائد بشمول قائد اعظم لیاقت علی خان، وہ آپ کو کسی بھی کتاب میں کسی بھی حوالے میں میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی کہ ہم کس طرح کریں گے. یہ تو ضرور کہا جاتا تھا کہ ہم اسلام کا نفاذ قائم کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے، مسلمان مطلب ایسا نظام قائم کریں گے جو دنیا میں مثال ہوگی. ٹھیک ہے، اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ کریں گے، لیکن وہ کس طرح کیا جائے گا اس کے حوالے سے وہ صورتحال کوئی اتنی واضح نہیں تھی. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب قائد اعظم ہم سے جلدی بچھڑ گئے، مطلب 1 سال کچھ عرصے کے دوران ہی، تو وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بھائی جس کے اندر کسی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی. اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب ہمارا پہلا آئین بنانے کی باری آئی تو ہمارے کتنے سال، 1.5-2 سال تقریباً
اس چیز پہ بحث ہوئی کہ آئین کی بنیاد کیا ہوگی. ایک طرف جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم وطن بنائیں گے جہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا, اسلامی قوانین کے مطابق یہاں پہ نظام ڈیولپ ہوگا, لیکن جب آئین بنانے کی باری آئی, ٹھیک ہے, تو قرارداد مقاصد تک پہنچنے کے لیے اسمبلی کو کتنے سیشن کرنے پڑے. مسلم لیگ ہی دو دڑوں میں بٹ گئی. کچھ لوگوں نے سیکولر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد رکھی, پھر اسلامی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. آخرکار قرارداد مقاصد کی صورت میں ہمیں وہ بنیاد مل گئی کہ جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکیں گے. لیکن وہاں پہ پھر صورتحال بڑی مبہم ہو گئی کہ بھائی یہ پھر یہی بتایا گیا کہ ہم کریں گے, کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے جو قانون ایک سائیڈ پہ ہم نے کہا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہوگا, متصادم ہوگا, لیکن ہم نے 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا اسی کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. اسی میں تھوڑی سی مطلب کانٹ چھانٹ کر کے ہم نے جو ہے وہ اپنا آئین بنا لیا, ٹھیک ہے, اسی کو لے کے چلتے رہے. اور ابھی تک ہم نے اپنے جو ہمارے پینل کوڈ ہے, یعنی جس کے تحت سزائیں ہوتی ہیں, اس میں بھی بہت سارے جو کہہ لیں کہ بنیاد ہے وہ انڈین وہ برٹش قانون ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی برٹش قانون ہے. تو وہ سمجھے کہ ایسا ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو گئی, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ قائد اعظم سے جب بھی بات ہوئی, مختلف لوگوں نے مختلف مواقع پہ یہ بات کوٹ کی کہ جب قائد اعظم سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کے ساتھی آپ سے مخلص نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ بتاتا ہوں کہ آزاد ہند فوج جس نے برٹش کے خلاف ورلڈ وار 2 میں لڑا تھا انڈیا کے لوگوں نے, اس کے ایک جنرل تھے, مسلمان جنرل تھے, جنرل شاہ نواز ان کا نام تھا. تو ان کو قائد اعظم ملے اور قائد اعظم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں. تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ میں آپ کے ساتھی ہی آپ سے مخلص نہیں ہے. میں ابھی خلیق الزمان سے مل کے آیا ہوں جو مسلم لیگ کے اس وقت کے لیڈر تھے, میں ان سے مل کے آیا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے کیا لگایا, یعنی آپ کے ساتھی ہی آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ میرے یعنی جو مشہور ان کی بات ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے نوجوانوں سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں. میرے نوجوان میرا سہارا بنیں گے, میرے نوجوان میرا مطلب بازو بنیں گے. تو وہ قائد اعظم کے جانے کے بعد وہ ساتھی جو قائد اعظم کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, ان میں وڈیرے بھی تھے, ان میں نواب بھی تھے, وہ اپنے مفاد کے لیے قائد اعظم کے گرد کٹھے ہوئے تھے. تو اب قائد اعظم کے جانے کے بعد ایک ایسی کیاس کی صورتحال بن گئی کہ جس میں کوئی واضح حکمت عملی وہ ڈرائیو نہیں کر سکے کہ ہم جو پاکستان کا مقصد تھا. پھر اس کے بعد جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو اس وقت کی انگریز بیوروکریسی میں مسلمان تھے, جن میں غلام محمد ہے, سکندر مرزا ہے, چودھری محمد علی ہے, یہ سارے کے سارے لوگ بیوروکریسی جن کی ٹریننگ برطانیہ کے ایجنڈے کے تحت ہوئی تھی یا وہ برطانوی ایجنڈے کے تحت وہ اپنی ملازمت کر رہے تھے, انہوں نے آ کے پھر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لی. جو مخلص ساتھی تھے قائد اعظم کے ساتھ والے تھے, لیاقت علی خان کو بڑی جلدی قتل کر دیا گیا. اور میں بڑی حیران کن بات ہے کہ جب لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا حافظ صاحب, تو جو اس وقت کا آرمی چیف تھا وہ جنرل ایوب, وہ لندن میں علاج کروا رہا تھا, اور اس نے کہا کہ بھئی میرا پیٹ خراب ہے اور میں اپنا علاج کروانے لندن گیا ہوں. تو یہ علاج کروانے کی لندن میں جو صورتحال ہے وہ تب سے چل رہی ہے, علاج کروانے کی, اور یہ تو امپورٹڈ ہاں, تو تب تو اب جنرل ایوب خان آیا, اور جنرل ایوب خان کے بارے میں آیا کہ جب ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو مہاجرین آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہاجرین آ رہے ہیں, تو ان کے حفاظت کی ڈیوٹی لگائی گئی, اور انہوں نے شدید کوتاہی اس میں برتی, اور بڑے سارے مسلمان ان کی کوتاہی کے نتیجے میں قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ بھئی اس بندے کا کورٹ مارشل کرو,
یعنی ایوب خان کے بارے میں تھا کہ کورٹ مارشل کرو، لیکن ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو ان کی ایسٹ پاکستان میں ٹرانسفر کروا دی تاکہ جو ہے یہ قائد اعظم کے سامنے نہ آئے، ہاں کی تصویر دھندلا جائے، ہاں وہ سارا صورتحال۔ تو اس طرح کے جب چھوٹے چھوٹے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے سارے کے سارے مقصد کو جو ہے وہ انہوں نے بیوروکریسی نے اپنے جال میں جکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنی تیزی سے سیاسی نظام کو ٹاپل کیا گیا وہ اب سب جانتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ ہر چیز اس وقت جو مخلص لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے تھے، جو موجود تھے ان کو اس سارے سینیریو سے علیحدہ کر دیا گیا، تو ایک بنیاد ہی بڑی غلط جو ہے وہ بن گئی، اور اس بنیاد کا خمیازہ آج 76 سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو ملتے آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے مقاصد میں کامیاب۔ حافظ صاحب بالکل چھوٹے چھوٹے واقعات ہی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غلطیاں جو ہیں نا قوموں کی زندگی میں غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، غلطیاں جو ہیں وہ مطلب بچے پیدا کرتی رہتی ہیں، اور وہ آگے مزید غلطیاں در غلطیاں بنتی رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے بنیاد ہی ساری کی ساری غلط کر دی گئی۔ کہ دیکھیں عدلیہ جو ہے نا وہ ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں انصاف کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب سب سے پہلے پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا تو یہاں پہ کچھ کورٹس آلریڈی کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فیڈرل کورٹ کے نام سے جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، ایک سپریم کورٹ کا قیام عمل میں آیا جس کا نام اس وقت فیڈرل کورٹ تھا۔ تو اس میں غالباً 4 ججز تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جسٹس شریف اس کے چیف جسٹس تھے۔ جسٹس شریف جب ریٹائر ہوئے ہیں تو آگے جسٹس منیر تھے لاہور ہائی کورٹ میں جو سینئر موسٹ تھے۔ تو جسٹس منیر نے کہا کہ بھئی میں وہاں پہ جا کے ایز اے جونیئر جج کام کروں گا، میں بطور چیف جسٹس یہی کام کرتا رہوں۔ تو پہلی جو تقرری ہی عدلیہ میں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں وہی آؤٹ آف میرٹ ہوئی ہے، ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا کہ جب غلام محمد نے اسمبلی توڑی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف فیصلہ آیا، تو جسٹس منیر کی تب اس کے بعد یہ بات تھوڑی بعد میں آتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب ایک اور جج مطلب ہوئے تو اب جسٹس شریف جب ریٹائر ہوئے تو تب اور جج کو لایا گیا، ٹھیک ہے، تو جونیئر جج تھے۔ پھر چیف جسٹس کی جب تقرری کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ غلام محمد نے کہا کہ مجھے جسٹس منیر چاہیے بطور چیف جسٹس، جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے، وہ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں ملکہ کو خط لکھتا ہوں، یعنی ایک ملکہ کو خط لکھتا ہوں کہ وہاں سے کوئی انگریز چیف جسٹس بھیجے۔ تو اس وقت کے جو ایک جج تھے جو بطور چیف جسٹس جن کی تقرری ہونی تھی، میں ابھی نام ان کا غالباً بھول رہا ہوں، وہ ایک انتہائی غیرت مند اور شریف النفس انسان تھے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی ہم نے اب آزادی حاصل کر لی ہے، اب ہمارے اوپر انگریز چیف جسٹس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، میں اپنے عہدے سے ریزائن کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے تو آپ جسٹس کسی کو بھی بنا دیں، لیکن خدا را اپنی آزادی کا خیال کرتے ہوئے اب ہمارے اوپر دوبارہ انگریز چیف جسٹس مسلط نہ کریں۔ تو پھر خلاف میرٹ دوبارہ سے جو ہے وہ جسٹس شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے تو وہاں فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب اور پھر جسٹس منیر نے ان کا جو احسان ہے اس کا بدلہ اتارا، اور نظریہ ضرورت دے کے پورے کی پوری جمہوری روایات کی جو ہے وہ بنیادیں ہلا دی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا ان کا جہاز کریش ہوا، اور وہ اپنے جہاز کریش میں مارے گئے، اور جونیئر آفیسر جنرل ایوب خان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ اس ٹائم پہ آپ اگر غور کریں کہ بیوروکریسی جس میں غلام محمد، چودھری محمد علی،
اس کے بعد سکندر مرزا، ایوب خان، انہوں نے ایسا گٹھ جوڑ بنایا، ٹھیک ہے، جو آگے مارشل لا کی بنیاد بنا، جو 1971 کے جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے اس کی بنیاد بنا. تو یہ واقعات بڑے طویل ہیں، اگر ہم ان کو ون بائی ون بیان کریں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا گٹھ جوڑ بن گیا جس نے پاکستان کی بنیادیں ہی ہلا دی. چلیں جی، یہ آج ہماری جو بیٹھک کا لب لباب تھا وہ یہی ہے کہ 76 برس بعد بھی ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں کچھ تھوڑی سی بتائی ہیں ضیاء الاسلام صاحب نے. اچھا حافظ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں غلطیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ان غلطیوں کو بھگتتے کیونکہ ہم نے عمارت کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ عمارت ہماری ساری کی ساری ٹیڑھی ہو چکی ہے. اب ہم اس سارے جو واقعات ہیں اس کا تسلسل دیکھیں نا تو وہ تسلسل آج تک ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو، اس سارے جو ہم بھگت رہے ہیں، جو آج حالات بن چکے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں. ہمیں جو سوال اٹھانا ہے وہ افراد پہ اٹھانا ہے، ہمیں جو سوال اٹھانا ہے وہ نظام پہ اٹھانا ہے، ہمیں جو سوال اٹھانا ہے وہ ہمارے رویوں پہ اٹھانا ہے. مطلب ایک خواب جو دیکھا گیا تھا، اس خواب کو تکمیل میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس خواب پہ سوال نہیں اٹھانا، ہمیں اس مطلب اپنے وطن پہ سوال نہیں اٹھا دینا، ہمیں اپنے نظریے پہ سوال نہیں اٹھانا. ہم اس نظریے کو ڈسکس کر چکے ہیں، کر سکتے ہیں، ہم اس پہ مطلب کریٹیسزم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہو گئی ہے اس کا ریورسل اس ٹائم دنیا میں ممکن نہیں ہے. میرے خیال سے اس ٹائم ریورسل ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اس بنیادوں کو درست کر کے ایک نئی عمارت بنانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم ریورسل کی طرف چلے جائیں، یا ایسا نہ ہوتا تو ٹھیک، مطلب نہ ہوتا تو ہم آج خوشحال ہوتے. وہ تب کیا حالات ہوتے اس پہ مطلب مفروضے ہیں، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حالات بڑے بہتر ہوتے، حالات بہتر بھی ہو سکتے تھے، حالات خراب بھی، مزید خراب بھی ہو سکتے تھے. اور ایک اور لاسٹ بات یہ ہے کہ چیزیں مطلب ہمیں ان سارے کے سارے عوامل کو ڈسکس کرنا ہے، ہمیں اپنی ہسٹری کو ڈسکس ضرور کرنا ہے، ہمیں ان ہسٹری کے گوشوں کو بھی ڈسکس کرنا ہے جس میں ہمارے لیڈران آتے ہیں، جس میں قائد اعظم علامہ اقبال اور اس لیول کے لیڈران بھی آتے ہیں، ان پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم صرف اس بنیاد پہ کہیں کہ آج حالات خراب ہیں تو ہم نے آج جشن آزادی نہیں منانا، ہمارا جشن آزادی منانا بنتا نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ اب ہمیں کالی ڈیپیاں اور اس طرح کے کرنا چاہیے. دیکھیں وہ اس سارے مطلب مسئلے کا حل نہیں ہے. سارے مسئلے کا حل ہے کہ ہم پہلے بیٹھیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور اس کے بعد ان سارے عوامل کو ڈسکس کریں کہ جو مطلب اس سارے معاملات کی بنیاد بنے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چلیں جی، یہ آج کی ہماری گفتگو تھی. یہ جو اینڈ پہ گجر صاحب نے حوالہ دیا ہے ہمارا ضیاء الاسلام صاحب نے، ہمارے دوست ہیں کچھ جو آج بھی جشن آزادی نہیں منا رہے، صرف یہ کیونکہ ان کو بھی ملک کی فکر ہے، ان کو بھی ملک کا غم ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکے اور ہمیں جشن آزادی نہیں منانی چاہیے. لیکن بات بالکل ضیاء الاسلام صاحب کی ٹھیک ہے کہ اس سے بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہی غلط ہے، یہ ہمارا ہی ملک ہے، ہم ہی اس کے پاس نہ ہیں، اور ہم نے ہی یہ غلطیوں کو سدھار رہے ہیں جو کہ ماضی میں ہو چکی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اگر اتنے غلط فیصلے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سے اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں جن کی وجہ سے 76 سالوں میں الحمدللہ ہم نے سروائیو بھی کیا اور ہم ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہیں. تو باقی مزید یہ تو صرف جو آج کی ہماری ویڈیو کا تھیم تھا وہ ادھر تک کی تھا. آگے مزید ہم ویڈیوز بنائیں گے جس میں ہم پاکستان بننے سے پہلے کے معامل بھی آپ کو بتائیں گے، اور پاکستان بننے کے بعد 76 برسوں میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو.